حکمران وہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرے گی اور وہ دیکھے گا کہ اگر کوئی سفی ہے، بیوقوف شخص ہے جو اپنے مال میں ایسا تصرف کر رہا ہے کہ اس کو برباد کر رہا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں امام اس کی وہ چیزیں خود ہی فروخت کر سکتا ہے، چاہے منقولہ اشیاء ہوں، ان کے پھل غلہ اور مختلف چیزیں ہوں، مویشیاں وغیرہ ہو، مویشی ہو، اشیاء ہوں، اور یا غیر منقولہ ہو، جائیداد وغیرہ ہو، تو حاکم وقت ضرورت کے پیش نظر رعایا کے مال کو وہ فروخت کر سکتا ہے۔ باب بیع الامام علی الناس اموالهم وضیاعهم، اور اس میں حدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدبر غلام کو بیچ ڈالا تھا نعیم ابن نعام کے ہاتھ، اس پر فروخت کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ایک آدمی نے اپنا غلام اس کو مدبر بنا دیا ہے، یعنی کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ شخص آزاد ہو جائے گا، اور حالت یہ تھی کہ اس کے پاس غلام کے علاوہ کوئی اور مال نہیں تھا، کوئی جائیداد، کوئی مال نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس فیصلے کے باوجود کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا غلام جو ہے میرے موت کے بعد آزاد ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو لیا اور 800 درہم میں فروخت کر کے اس کی قیمت جو ہے وہ مالک کو بھجوا دی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب ضرورت ہو اور کوئی رعایا اپنے مال کو برباد کر رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں حاکم کسی کا مال جو ہے وہ فروخت کر سکتا ہے اس کی بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے، عام طور پہ نہیں کہ بس کسی بھی بہانے سے لوگوں کی چیزیں وہ فروخت کر دی جائے۔